کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی روزمرہ کی چیز، کوئی بالکل عام سی بات آپ کو گہرائی سے سوچنے پر مجبور کر دے؟ آج ہم ایک ایسی ہی کہانی پر بات کریں گے، ندی کا راز۔ یہ کہانی اس بارے میں ہے کہ کیسے ایک چھوٹی سی معمولی سی تبدیلی ایک بہت بڑی حقیقت سے پردہ اٹھا سکتی ہے۔ تو ہماری کہانی شروع ہوتی ہے ایک لڑکی سے۔ اس کا نام کیا ہے یہ اتنا اہم نہیں ہے، اہم ہے اس کا روزانہ کا ایک کام، ایک معمول۔ وہ ہر روز ایک ہی وقت پر ندی کے کنارے آتی تھی۔ سوچیں، یہ اس کے لیے سکون کا ایک لمحہ تھا، اس کی دنیا کا ایک ایسا حصہ جو کبھی نہیں بدلتا تھا۔ دیکھیں، یہ صرف ایک عادت نہیں تھی، بلکہ اس سے کچھ بڑھ کر تھا۔ یہ ایک طرح کی روزانہ کی رسم تھی، ایک ذاتی سی تقریب جو اسے فطرت کے بہاؤ کے ساتھ جوڑتی تھی۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ اس رسم میں آخر ایسا کیا خاص تھا۔ اچھا، رسم ہوتی کیا ہے؟ یہ صرف کچھ کاموں کو دہرانا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے پیچھے گہرے معنی چھپے ہوتے ہیں۔ اس لڑکی کے لیے بھی ندی کے کنارے بیٹھنا صرف ٹائم پاس نہیں تھا، نہیں، بالکل نہیں۔ یہ اس کے دن کا ایک بہت ہی اہم اور بامانی حصہ تھا، جو اسے خاص قسم کا سکون دیتا تھا۔ تو اس کی اس رسم میں 4 خاص باتیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ وقت ایک ہی ہوتا تھا، جگہ بھی وہی تھی، پھر وہاں بیٹھ کر خاموشی سے بس دیکھنا، مشاہدہ کرنا، اور چوتھا فطرت کے ساتھ ایک گہرا تعلق محسوس کرنا۔ یہی مستقل مزاجی، یہی روٹین اس کی دنیا کی بنیاد تھی، ایک ایسا سکون جس پر اسے پورا بھروسہ تھا۔ لیکن کیا ہوتا ہے جب یہ معمول، یہ سکون اچانک ٹوٹ جائے؟ ایک دن کچھ ایسا ہوا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا، اور ایک ایسا سوال کھڑا ہو گیا جسے نظر انداز کرنا ناممکن تھا۔ ہاں، وہ مستقل مزاجی، وہ سکون، سب ختم۔ اچانک سب کچھ ٹوٹ گیا، کچھ بدل گیا تھا، کچھ ایسا ہوا تھا جو پہلے کبھی نہیں ہوا۔ تو آخر بدلا کیا تھا؟ پانی۔ پانی کی سطح پر ایک عجیب سی، ایک پراسرار روشنی نظر آ رہی تھی۔ یہ سورج کی چمک نہیں تھی، نہیں، یہ کچھ اور ہی تھا، کچھ ایسا جس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی، کوئی منطقی وضاحت نہیں تھی۔ ذرا اس فرق کو محسوس تو کریں۔ کل تک یہ ندی جانی پہچانی پرسکون تھی، اور آج اس پر ایک پراسرار روشنی ہے، جس کی وجہ سے یہ بالکل اجنبی اور نامعلوم لگ رہی ہے۔ سوچیں، صرف 24 گھنٹے میں اس کی پوری دنیا ہی بدل گئی۔ اور بس یہیں سے وہ بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے جو اب باقی کہانی کو آگے لے کر جائے گا۔ آخر یہ روشنی ہے کیا؟ کہاں سے آ رہی ہے یہ؟ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ تو بس یہیں سے کہانی کا اگلا حصہ شروع ہوتا ہے۔ اب وہ لڑکی صرف ایک خاموش تماشائی نہیں رہی، نہیں، اب اس کا تجسس اسے ایک تفتیشکار، ایک انویسٹیگیٹر بنا دیتا ہے۔ اور یہ جو کہاوت ہے نا، یہ اس کی کیفیت پر بالکل ٹھیک بیٹھتی ہے۔ اس کا تجسس اسے چین سے نہیں بیٹھنے دیتا، اسے جواب ڈھونڈنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہ کوئی وقتی خیال نہیں تھا، بلکہ سچائی جاننے کی ایک گہری پیاس تھی۔ اچھا، تو اس کی یہ جو تحقیق تھی، اس کے 3 سیدھے سادے مراحل تھے۔ پہلا، مستقل مشاہدہ، یعنی وہ روزانہ واپس آتی اور اس روشنی کو سمجھنے کی کوشش کرتی۔ پھر دوسرا مرحلہ آیا، فعال سوالات، یعنی اب اس نے یہ کھوجنا شروع کیا کہ یہ روشنی کہاں سے رہی ہے۔ اور آخر میں اس کی یہی محنت، یہی ثابت قدمی اسے سچائی کے بالکل قریب لے گئی۔ اور پھر وہ لمحہ آ ہی جاتا ہے۔ اس کی ساری محنت کا نتیجہ سامنے آنے والا تھا، اور یہ نتیجہ اس کی سوچ سے بھی کہیں زیادہ بڑا، کہیں زیادہ اہم تھا۔ تو اس کی ان مسلسل کوششوں اور اس تجسس کی وجہ سے، جو ہار ماننے کو تیار ہی نہیں تھا، آخر کار اسے جواب مل ہی گیا۔ پتہ چلا کہ وہ روشنی کوئی معجزہ نہیں تھی، بلکہ وہ گاؤں کے پانی سے جڑے ایک بہت گہرے راز کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ اس کی ایک چھوٹی سی تحقیق نے پورے گاؤں کی ایک بہت بڑی حقیقت سے پردہ اٹھا دیا تھا۔ تو اس ساری کہانی سے ہم سیکھتے کیا ہیں؟ یہی کہ ایک بہت بڑی تبدیلی کی شروعات اکثر ایک چھوٹے سے سوال سے ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ صرف ایک لڑکی سے شروع ہوا، جس نے اپنے روزمرہ کے معمول میں ایک غیر معمولی چیز دیکھی اور پھر سوال پوچھنے کی ہمت۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایک اکیلے انسان کا تجسس بھی کتنا طاقتور ہو سکتا ہے۔ اور یہ کہانی ہمیں ایک بہت اہم سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ اگر ایک لڑکی کا تجسس ایک پورے گاؤں کا راز فاش کر سکتا ہے، تو سوچیں کہ ہمارا اپنا تجسس ہماری دنیا میں کیا کچھ بدل سکتا ہے۔
ہماری روزمرہ کی زندگی میں ایسی کون سی عجیب روشنیاں ہیں جنہیں ہم شاید دیکھے بغیر ہی نظر انداز کر رہے ہیں؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔